فرقان حمید کی ایک مختصر آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات سے دعا ہے حق کہنے، حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جمعۃ المبارک میں ہم شامل ہیں اور یہ رجب المرجب کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور اس کے بعد شعبان المعظم کا ماہ مقدس میں ہم داخل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد رمضان المبارک کی پرکیف برکت والی ساعتیں ہمیں اللہ نصیب فرمائے۔ اور رجب المرجب میں خاص نسبت جو اس ماہ مقدس میں معراج النبی صلی اللہ تعالی وسلم کی ہے۔ معراج اللہ نے اپنے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کو 27 رجب المرجب کو آسمان دنیا کی سیر کروائی، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا ذکر 15ویں پارے کی ابتدا میں کیا۔ فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے پہر میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ قرآن پاک میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا واقعہ اللہ نے قرآن میں لکھا، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے۔ اور دوسرا حصہ احادیث مبارکہ میں کہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور لامکان تک اللہ رب العزت اپنے محبوب کو لے گئے۔ یہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کا حکم ہے۔ اور آپ نے علماء سے کئی دفعہ زندگی کے اندر اس واقعے کو سنا ہے، لیکن مختصر اس واقعہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس ماہ مقدس کی نسبت اس عظیم واقعے کے ساتھ ہے۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا نا کہ جب انسان کسی چیز کو دیکھتا ہے جو خوبصورت ہو یا بہت بڑا کام کوئی دیکھتا ہے، تو اس کا منہ سے نکلتا سبحان اللہ نہیں کہتا، وہ کیا کہتا ہے؟ بولیں ایسے نہیں بولیں۔ جب بھی کوئی اس طرح اس کے بے اختیار اس کی زبان پہ سبحان اللہ کا لفظ نکلتا ہے کہ پاک ہے وہ اللہ، کہ اللہ پاک ہے جو یہ سب کچھ کر سکتا ہے، یہ بنا سکتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے اس واقعے کی جب ابتدا کی نا، تو اس کی ابتدا بھی کہا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو سیر کروائی، یعنی اللہ نے اس کا۔ اور پھر احادیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، روایات میں آتا ہے، کیا فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر آرام کر رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ آپ جبریل امی آپ کو لینے کے لیے آئے، ایسے ہی واقعہ ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ جبریل امی جب حضور کو لینے آئے، دعوت اللہ رب العزت نے ان کو بھیجا آسمان دنیا کی سیر کے لیے، تو حضور آرام فرما رہے تھے، اور جبریل امی نے آپ کو اٹھانے کے لیے جو انداز اختیار کیا، وہ انداز کیا تھا کہ جبریل امی جب ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پہنچے، تو حضور محو استراحت تھے، آپ آرام فرما رہے تھے، تو آپ نے ہاتھ لگا کر آواز دے کر ہلا کر نہیں اٹھایا، بلکہ اپنے ہونٹوں کو نبی کے قدموں پہ لگا دیا، اور اس کی ٹھنڈک سے حضور کی آنکھ کھلی۔ تو آپ نے فرمایا کہ جبریل کیوں آئے؟ تو کہا کہ اللہ پسند کرتا ہے آپ سے ملنا، اللہ نے حکم دیا کہ حضور کو لے کر آؤ۔ یعنی یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے کہ جبریل امی کی ہونٹوں کی ٹھنڈک سے
جب جبریل امین نے حضور کے قدموں و تلیوں کو بوسہ دیا تو آپ کی ٹھنڈک سے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ کیوں آئے؟ کہا جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت نے آپ سے ملاقات کے لیے آپ کو بلایا ہے۔ جب حضور جانے لگے تو کعبۃ اللہ کے اندر ایک مقام حتیم ہے، آپ کو وہاں لے جایا گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے جانے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل پڑھی۔ کیا پڑھی؟ بولیں۔ 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اور نفل پڑھنے کے بعد آپ کئی روایتیں پڑھ لیں، اس میں کیا آتا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے آب زمزم کے پاس لٹایا گیا اور حتیم کے مقام پہ لٹایا، میرے سینے کو چاک کیا۔ کیا کیا؟ کہ میں نے میرے سینے کو چاک کیا، اس سے دل کو نکالا، سونے کا تھال لایا اور اس تھال کے اندر میرے اس دل کو رکھا اور اس دل کو آب زمزم میں ڈالا۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل کو صاف کیا جا رہا تھا، نہ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ آب زمزم کو صاف کیا جا رہا تھا، آب زمزم کو فخر دیا جا رہا تھا کہ آب زمزم کے اندر اس دل کو رکھ کر یہ فخر آب زمزم کو دیا کہ قیامت تک جب اس کو پیا جائے گا ایک نسبت ایڑیوں کی اسماعیل علیہ السلام کی اور ایک نسبت حضور کے دل کی بھی اس میں شامل کر دی جائے گی۔ کہا یہ فخر تھا اس آب زمزم کا، اور کہا کہ جب آب زمزم، اور پھر حضور کیا فرماتے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ میرے دل کو چیرا گیا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر کسی کے جسم پہ چیرا لگے اس کے جسم سے کیا نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی کٹ جائے، اس کے جسم سے خون نکلتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے جسم کو چیرا گیا، دل کو نکالا گیا، آب زمزم سے دھویا گیا سینے کو، دل کو صاف کیا گیا، لیکن نہ خون نکلا۔ چیرا لگ رہا ہے، خون نہیں نکلا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں حضور کی حقیقت نور ہے، حضور کی حقیقت نور ہے، اور نور کے اندر اس معاملہ نہیں ہوتا۔ یہ بشری لباس اللہ رب العزت نے اپنے محبوب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم کو عطا کیا، اور پھر آپ کی حقیقت نور ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں جب مجھے براق لایا گیا، اور براق برق سے نکلا ہے، اور برق عربی میں بجلی کی چمک کو کہتے ہیں، یعنی اللہ قرآن نہیں کہتا یخاد البرق یخطف ابصارہم، ہم ان کی آنکھوں کی روشنی چھین لیں گے، اس طرح جس طرح بجلی چمکتی ہے اور آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، کافروں کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ براق برق سے نکلا، اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے یہ سواری تھا، ایک گھوڑے نما خچر نما سواری تھا، اور کئی کہتے ہیں کہ وہ پر بھی تھے، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے وہاں اس کا پہلا قدم پہنچتا ہے۔ ہماری نگاہ آسمان پہ پہنچتی ہے نا، اس کا پہلا قدم آسمان پہ تھا، دوسرا قدم دوسرے آسمان پہ تھا، اس رفتار، وہ بجلی سے بھی تیز، زیادہ سے تیز وہ براق سواری تھا۔ جب آپ کے سامنے پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس پہ سوار نہیں ہوں گا۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے سواری اللہ نے جنت سے بھیجی۔ کہا نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے اور فرمایا کہ یا اللہ یہ براق تو میرے لیے، اور میری امتیوں کا کیا ہوگا؟ میرے امتیوں کا کیا ہوگا؟ کا کیا مطلب؟ کہا کہ میری امتی روز قیامت جب پل صراط سے چلیں گے وہ 500 سال کی مسافت کیسے طے کریں گے؟ یہ تو بڑی اذیت ہے۔ تو کہا کہ محبوب جو تیرا امتی، جو نیک بندہ اگر میرے حکم کو پورا کرے گا، ہر اس بندے کو میں براق عطا فرماؤں گا، روز قیامت براق عطا فرماؤں گا کہ اس پہ سوار ہوگا اور آن کی آن وہ جنت میں انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو کہا کہ ابھی آپ سفر معراج شروع بھی نہیں ہوا، فکر ہماری تھی، بات ہماری تھی، حضور نے نام ہمارا لیا کہ نہیں لیا؟ اور پھر روایت میں آتا فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مررت علی قبر موسیٰ، کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرا، یصلی فی قبر، وہ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ اور پھر یہاں اگر اسی لفظ کے اوپر میں لے کے جاؤں گا تو ایک لمبی طویل بحث نکلے گی۔ میں تو حیران اس بات پہ ہوں
اگر ایک بندہ 125 موٹر سائیکل 180 کی سپیڈ میں چلائے، اس کو آس پاس کوئی نظر آتا؟ کوئی نظر نہیں آتا۔ اور پھر حضور اس براق پر سوار تھے کہ جس کی ایک قدم ایک آسمان تھا، تو کہا کہ اس پہ سوار ہونا ہی بڑا کمال تھا، اس کی پشت پہ بیٹھنا ہی بڑا کمال تھا، ان ہواؤں کو برداشت کرنا ہی بڑا کمال تھا جو اس کے مخالف سر پہ تھی، اس آگ کے حصے کو کراس کرنا جو خرہ ناری ہے، یہ کمال تھا۔ ایک بندہ جہاز پہ ہی بیٹھ جائے اور پھر وہ بلندی پہ پہنچنے سے پہلے گر کے مر جاتا ہے۔ حضور کا کمال، حضور کا حوصلہ، حضور کا ظرف، حضور کا مقام دیکھیں کہ آپ اس براق میں سوار ہیں جو کئی ہزار نہیں، کئی لاکھ نہیں، کئی کروڑ میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا ہے، تو اس کی رفتار کو دیکھیں اور آس پاس آنے والا کوئی سمجھ نہیں آتا، لیکن محبوب کی نگاہ دیکھیں، آپ اس براق پہ بھی تھے اور موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے، اور آپ نے دیکھا کہ آپ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج یہاں کئی اعتراض کیے جاتے ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ کہا کہ بھائی قبر میں کیا ہوتا ہے؟ قبر میں جانے کے بعد بندہ ختم ہو جاتا ہے، ویسے ہی ختم ہوتا ہے، لیکن قبر میں جانے کے بعد بندہ مکمل طور پہ کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے، اس کی ہڈیاں گل جاتی ہیں، اس کا گوشت سڑ جاتا ہے، اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوتی ہیں۔ بات یہ تو جسم کی بات ہے، جسم کی، جسم تو ایسے ہی ہے، جسم جو ہے وہ اس مٹی سے بنا اور مٹی میں مل جائے گا، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ انبیاء کے جسموں کو اللہ رب العزت جب قبروں میں پہنچائے گا تو پھر قبروں کی مٹیوں کو بھی حکم دیا کہ اس کو کچھ نہیں کہنا، وہ ان کے جسم بھی سلامت رہیں گے، لیکن میڈیکلی طور کے اندر جسم سلامت نہیں رہتا، لیکن یہ معجزہ انبیاء کا ہے اور اللہ کے نیک لوگوں کا ہے کہ مرنے کے بعد ان کا کفن بھی میلا بولیں نہیں ہوتا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز کیا پڑھ رہے تھے، اور صوفیہ اور کئی روایت میں آتے ہیں کہ یصلی کا معنی عربی گرامر کے اندر کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے عربی لینگویج میں، اور کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ، اب قرآن پڑھے نا سورۃ الاحزاب کے اندر، بے شک اللہ رب العزت اس کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ صلی فی قبر کا معنی یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب حضور کو دیکھا، نبی ہے، جب نبی کو دیکھا آپ کا براق جال آئے، آپ کھڑے ہو کے نبی پہ سلام و درود پڑھ رہے تھے۔ تو اس میں عربی کہا کہ ہم ملائکہ یصلون علی النبی پڑھتے ہیں نا، اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پر، تو کب موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں کھڑے ہو کر حضور جب گزرے تو کھڑے ہو کر حضور پر درود پڑھ رہے تھے۔ سمجھا رہی بات کی؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پہنچا، اور پھر یہاں پہ کئی روایات میں آتا ہے کہ جب اللہ کے نبی وہاں سے گزرے، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے یا درود پڑھ رہے تھے، وہ کھڑے تھے، اور آج یہ ہمارے یہاں جن کے دلوں کے اندر قرآن کہتا ہے بیماری ہو، اور جن کے دماغ مریض والے ہوں، اور جن کو رب تعالیٰ پسند نہ کرتا ہو، تو اس کے پاس اعتراض ہوتا ہے۔ اعتراض وہ ہو جو سیکھنے والا تو وہ اچھا ہے، اعتراض وہ کہ جو خامی نکالنے والا ہے وہ برا ہے۔ مولانا روم نے لکھا ہے، شیخ سعدی کا واقعہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک باغیچے کا ایک کیڑا تھا نا، باغیچے کا، وہ ایک دوسرے کیڑے سے ملنے کے لیے گیا، اور جب اس کیڑے سے ملنے کے لیے گیا، شیخ سعدی فرماتے ہیں جو گندگی کا کیڑا، غلاظت گٹر کا کیڑا تھا، اس سے ملنے گیا، تو جو باغیچے کا کیڑا جب اس گندگی کے کیڑے سے ملنے گیا اور اس کو دعوت دی تو میرے پاس آنا، تو جب وہ باغیچے میں ملنے کے لیے وہ گندگی کا کیڑا آیا نا، اس نے گلاب کو سونگا، اس نے کہا کہ یہ بدبودار گلاب کیوں ہے؟ اس نے کہا میں سونگ رہا ہوں، اس میں تو خوشبو آتی ہے۔ اس نے چمیلی کو سونگا، کہا اس سے بھی کیا آ رہی ہے؟ بو آ رہی ہے۔ اس نے دوسرا جو بھی پھول تھے وہ سونگتا گیا اور اعتراض کرتا تھا، یہ بھی بدبودار ہے، یہ بھی بدبودار ہے، یہ بھی بدبودار ہے، اور جب وہ باغیچے کا وہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کیڑا سکھایا، نہیں بدبو نہیں آ رہی، اس نے کہا تو اپنا منہ کھول۔ اس نے جب منہ کھولا تو اس میں غلاظت تھی، گندگی تھی۔ اس نے کہا تو اس وقت خوشبو بھی سونگے گا،
اس سے بھی بدبو آئے گی کہ تیرے منہ کے اندر بدبو ہے، تیرے دماغ کے اندر بدبو ہے، تیری ناک سے بدبو سونگھ سکتی ہے، خوشبو سونگھ سکتی نہیں۔ اس لیے فرماتا ہے کہ یاد رکھنا کہ جس کا دل پاک ہوگا نا، جس کا دل پاک ہوگا اس کے دل سے رب کا نور ہی نکلے گا۔ جس کا ذہن پاک ہوگا اس کی سوچ ہی اچھی پیدا ہوگی۔ جس کا دل ہی نہ پاک ہو، دماغ ہی نہ پاک ہو، جس نے اعتراض کرنا ہو تو اعتراض کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کہا کہ قبر میں کیا ہوتا ہے، یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یزید نے جب مدینہ پہ حملہ کیا اور اس کی فوجوں نے مدینے کے اوپر حملہ کیا اور لوگوں کا قتل عام کیا، صحابہ کرام تو وہاں سے نکل گئے، اور یزید حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں چھپتے چھپاتے، آپ صحابی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے روضے پہ چلا گیا، حضور کی قبر پہ، اور یزید نے تباہی مچائی، قتل کیے، وہاں پہ گھوڑے باندھے، بڑا ظلم کیا اس نے، اس کی فوجوں نے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں تو پریشان تھا جب کیا ہوگا، اور مجھے دیوانہ سمجھ رہے تھے، کہا یہ تو ایسی بندہ ہے، تو کہا میں چھپتے چھپے دیوانہ بن گیا، حضور کی قبر کے پاس جا کے چھپ گیا، اور جب زور کا وقت ہوا تو میں رونے لگا۔ میں نے کہا مجھے اذان کا کیسے پتہ لگے گا، مجھے نماز کا کیسے پتہ لگے گا، یہاں تو سارے یزیدی کھڑے ہیں، نماز میں شراب پی رہے، سارے صحابہ چلے گئے تھے، لوگوں کو قتل کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی قبر کے پاس بیٹھ کے رونے لگا۔ آپ فرمائے خدا کی قسم جب ظہر کی اذان کا وقت ہوا مجھے حضور کی قبر سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اور کہا کہ جب نماز کا وقت ہوتا اور مجھے حضور کی قبر سے اقامت کی آواز آ رہی تھی، تو کہا مجھے ہر نماز میں پتہ لگتا کہ ابھی نماز کا وقت شروع ہوا، حضور کی قبر انور سے آواز آتی تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ تو حضور تو بڑی شانوں والے ہیں، بڑی عظمت والے، بڑی رفتوں والے، بڑی مقام والے، وہ مقام تو بہت بلند ہے، ان کا مقام کے برابر تو کوئی نبی نہیں، ان کی طرح تو اللہ نے کسی نبی کو مقام عطا نہیں کیا۔ آج جو بندہ اپنی خصلت بیان کرتا ہے نا، اپنی خصلت، صوفیہ فرماتے ہیں انسان اپنی زبان سے تعارف کروا رہا ہوتا ہے، کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے وہ اپنا تعارف کروا رہا ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ کسی کی حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے، جیسے منہ کھلے گا اس کی حقیقت تمہیں بولے پتہ لگ جائے۔ تو کبھی ایسے میں اکثر آپ جمعے کو کیوں کہتا ہوں، ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب تک زندہ ہیں کب تک زندہ نہیں ہیں، لیکن یاد رکھنا کہ اصول یاد رکھنا، محبت والوں کے ساتھ اٹھنا، محبت والوں کے ساتھ بیٹھنا، محبت والوں کے ساتھ چلنا، اللہ اور اس کے رسول کی۔ اگر کوئی بدبخت مل جائے نا اس سے دور ہونا۔ حضور نے فرمایا کہ بد مذہب، جس کا مذہب برا ہو، جس کا عقیدہ برا ہو، وہ خود تو گمراہ ہوتا ہے، اپنے بیٹھنے والے کو بھی کیا کر لیتا ہے، گمراہ کر لیتا ہے۔ اس سے صوفیہ فرمایا کہ نیک لوگوں کی سنگت اختیار کرنا۔ آج یہ کہا جاتا ہے نا کہ جبریل امین فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ وہ آواز اذان کی کہاں سے آ رہی تھی، حضور کے روضے سے۔ اقامت کی آواز کہاں سے آ رہی تھی، حضور کے روضے سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ لے جایا گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر انبیاء 1,24,000 نبی کھڑے اور نماز پڑھنے کے لیے، اور موسیٰ اسلام بھی وہاں موجود ہیں۔ اس سے پہلے موسیٰ اسلام کو قبر میں دیکھا، نبی قبر میں ان کی قبر میں دیکھ کے جا رہے ہیں، اور وہاں پہنچے تو نبی سے پہلے پہنچے ہیں۔ کسی نے اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا، بھائی اس کا مطلب ہے اللہ کے نبی سے پہلے موسیٰ علیہ السلام پہلے پہنچ گئے۔ نبی بات یہ نہیں ہے، موسیٰ نبوت کی رفتار کا مقابلہ کوئی کر سکتا، کوئی براق کر سکتا نہیں۔ نبی اپنی رفتار سے تھوڑی گئے تھے، وہ تو براق کی رفتار سے گئے تھے۔ براق کے مقابلے میں نبی کی طاقت کئی زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز کے لیے اس جگہ کھڑے تھے مسجد اقصیٰ میں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب اقامت پڑھی گئی، حضور فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ میں نے کہا کہ ہمارے باپ آدم علیہ السلام تمام نبیوں کے سے پہلے جن کو اللہ نبی بنایا، اور تمام انسانوں کے لیے جو تخلیق کیا گیا آدم اور حوا کو، آپ نماز پڑھائیں گے یا موسیٰ کلیم اللہ بڑے جلیل القدر نبی تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں اقامت ہوئی نا، اقامت ہونے کے بعد تو جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نماز پڑھائیں۔ کئی لوگوں کو پسند ہوتا ہے نماز پڑھا میں پڑھاؤں گا، تم نہیں پڑھا میں پڑھاؤں گا، وہ مقام۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری خواہش نہیں تھی، میں نے کہا کہ اے جبرائیل میں نماز پڑھاؤں، کہا کہ سارے نبیوں کو پسند ہے کہ آپ ہمارے امام بنیں۔
اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ نبی امام ہو، میرا محبوب امام ہو۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، نماز اقصیٰ میں جو بڑائی، نماز اقصیٰ میں یہی تھا سر، سر کہتے ہیں راز کو، کہ نماز اقصیٰ میں یہی تھا سر۔ کیا معنی اول و آخر، یہ دست بستہ وہ پیچھے حاضر جو سلطنت پہ لے کر گئے تھے، کہا وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے تھے۔ اللہ یہ راز بتانا چاہ رہا تھا کہ یاد رکھنا، تمام انبیاء کی سرداری میں نے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ تمام انبیاء جو پہلے آئے، وہ سلطنت، وہ بادشاہ، وہ نبوت کر گئے، لیکن ان کے بھی آقا ہمارے آقا ہیں، ان کے سردار بھی ہمارے سردار ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں پہلے آسمان پہ پہنچا، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان، آخری آسمان تھا۔ آپ فرمایا کہ تم سمجھ، جب بیت اللہ زمین پر ہے، اس طرح بیت اللہ اللہ کا آسمان پر بھی ہے۔ کہ یا رسول اللہ وہ کس کے لیے؟ کہا اس کا نام ہے بیت المعمور۔ کیا نام ہے؟ بیت المعمور۔ اور بیت المعمور، اور وہ فرشتوں کا قبلہ ہے۔ اسی بیت اللہ کی سین میں اگر اوپر جایا جائے، ساتویں آسمان پر ایک بیت المعمور ہے، جو فرشتے جس قبلے کا طواف کرتے ہیں۔ اور علماء نے لکھا وہ کتنا خوبصورت، ایک روایت میں آتا ہے وہ شیشے کی مانند خوبصورت ہے۔ جب حضور بیت المعمور کے پاس پہنچے نا، تو پھر فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ ہمیں بھی یہ شرف عطا کر کہ حضور ہمارے امام بنے، حضور ہمارے امام بنے، ہمیں بھی یہ بزرگ کی یہ شرف، یہ مقام عطا کر کہ حضور ہمارے امام بنے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب انہیں بھی فخر عطا کیجیے۔ آپ نے بیت المعمور میں فرشتوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی، سمجھا نہیں بات کی؟ اور یہاں تک کہ آپ نماز پڑھا کے جب آگے چلنے لگے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا، علماء سے کہ حضور معراج کا تحفہ نماز ہے۔ کیا بولیں؟ بیت المعمور سے شروع ہوئے، نماز پڑھائی، مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، بیت المعمور کے اوپر نماز پڑھائی فرشتوں کے قبلے میں۔ یہ تحفہ تو ابھی دینا تھا، پھر نماز کون سی؟ سوال تو یہ تھا نا، ابھی تو نماز ملی نہیں تھی، پھر کیا پڑھا رہے تھے؟ تو کہا وہ امت کے لیے تحفہ تھا۔ ہر نبی کو اللہ نے نماز دی تھی، محبوب کو نچوڑ عطا کیا، نچوڑ عطا کیا کہ آپ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اگر کوئی شخص 5 نمازیں پڑھے، اللہ رب العزت اسے 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آئی تو 50 ہی نا فرد، وہ 5 تک پہنچی۔ اور کہا کہ ہر نبی نے ایک نماز پڑھی، داؤد علیہ السلام نے، موسیٰ علیہ السلام نے، رب تعالیٰ نے ان سارے نبیوں کی نمازوں کو جمع کیا، اپنے محبوب کو تحفہ عطا فرمایا۔ کہا کہ جو ان نمازوں کو پڑھے گا وہ سارے نبیوں کی سنت پہ عمل ہوگا، ان سارے نبیوں کا ثواب اسے کیا ہوگا؟ مل جائے گا۔ اور پھر فرمانے جا رہے ہیں کہ جب آپ سدرۃ المنتہا پہ پہنچے اور جبریل امین علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ جب وہاں پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ جبریل آگے، کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا۔ کیا کہ قدسی کھڑے ہیں حیران ہو کے کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے، کہ سدرہ سے آگے بشر جا رہا ہے۔ کہا کہ سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کے سردار، سب سے بڑے فرشتے جبریل امین عرض کرنے لگے کہ اے محبوب 1 انچ، کیا بولنا السلام، کیا 1 انچ اگر میں آگے بڑھوں گا تو میں جل جاؤں گا۔ محبوب فرماتے کچھ نہیں ہوتا جبریل کو، حضور تھے نا، کچھ نہیں ہوتا جبریل کو، کہ حضور لے جاتے تو کچھ نہ ہوتا، لیکن اصول و قواعد تھے کہ وہ آگے جا سکتا نہیں تھا۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ حضور فرمایا کہ اگر وہ کہہ دیتا حضور آپ لے جائیں تو بگڑی۔ کہا کہ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ میں نہیں جا سکتا۔ حضور نے فرمایا کوئی خواہش ہے، کوئی خواہش، کوئی تمنا ہو؟ کہا یا رسول اللہ ایک تمنا ہے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا۔ کہا کیا تمنا؟ کہا یا رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے میں فرشتوں کا سردار ہوں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجیں گے، میری خواہش ہے آپ کی امت تمام امتوں کی سردار ہے، اللہ نے جو بزرگ کی آپ کی امت کو عطا کی وہ کسی کو عطا نہیں کی۔ جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی، کتنی بولے نا، کتنی 120 صفیں ہوں گی۔ روایات میں آتا ہے کہ 80 صفیں امت محمدیہ کی ہوں گی۔ 1,24,000 نبیوں کی امتوں کی صفیں وہ کتنی ہیں؟ 40۔
اور مصطفیٰ کی امت کی صفحے 80. اور جبریل امین نے عرض کی نا اس لا مکان پہ میں نہیں جا سکتا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے. یہ آسمان زمین کا نور اللہ ہے نا، اللہ نور السماوات والارض. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ آسمان و زمینوں کا نور کون ہے؟ بولیں، آسمان و زمینوں کا نور کون ہے؟ یار اسی تھکی ہوئی آواز، کون ہے؟ اللہ ہے. کہا کہ لا مکان تک اجالا جس کا وہ ہے، لا مکان تک اجالا جس کا وہ ہے، ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی. کہا کہ جنت کو اجالا کرنے کے لیے کہا اللہ کہتا ہے کہ میں نے پوری دنیا اپنے نور سے بنائی ہے. اس نور کی تخلیقات، ہر اجالے کے لیے مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی، ہر روشنی کے لیے، ہر دل کے لیے حضور کی محبت کی ضرورت ہوگی. جس دل میں حضور کی محبت نہیں، وہ دل مردہ خانہ ہے، وہ دل کہلانے کے لائق نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باتیں بہت زیادہ ہیں، بات مختصر کروں گا، ٹائم مکمل ہو چکا، کہ یا رسول اللہ میری خواہش، میری تمنا یہ ہے کہ جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے نا، اللہ سے اجازت لے دیں میں اپنا پر ان کے لیے بچھا دوں، ان کے قدموں کے لیے میرے پر پہ چڑھیں اور میں انہیں جنت تک پہنچاؤں. بس یہ میری خواہش ہے، بس یہ میری خواہش ہے. آج ہارٹ اسپیشلسٹ ہارٹ کا آپریشن کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ 2 وال بند ہو گئے، 3 وال بند ہو گئے، فلانا مسئلہ ہو گیا. صوفیہ نے پتہ ہے کیا کہا؟ میں بات مکمل کروں. سلطان باؤں فرمایا دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جاندے ہو. نہیں کہا بھائی آپ یاد رکھنا کہ سمندر کی گہرائی آج تک کوئی ناپ نہیں سکا. صوفیہ فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو. کہا کہ یاد رکھنا جو دل ہو نا وہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اس دل میں سب کچھ ہوتا ہے. صوفیہ کیا فرماتے ہیں کہ دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو. وجھن بیڑے وجھن جیڑے وچ من مون منگانے ہو. 14 طبق دلاں دے اندر، 14 طبق 14 کروڑ جہان ہے. سلطان باؤ فرماتے ہیں کہ 14 طبق دلاں دے اندر تمبو این ڈالے ہو. کہا کہ یاد رکھنا یہ سارے لنگر، سارے راز، صوفیہ فرماتے ہیں یہ ساری روشنیاں ایک بندے کے اندر ہے، پورا جہاں اس بندے کے اندر ہے. مولا علی کہے گے، کہا کہ من عارف نفسی فقط عارف اللہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچاننا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. کہا جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا وہ رب کو بھی پہچان سکتا نہیں. کہا تو آنکھ بند کر، تو مراقبے میں جا، تو آنکھ بند کر، اور جب تو آنکھیں بند کرتا ہے تو پھر جہاں روشن ہوتا ہے. صوفیہ کیوں آنکھیں بند کرتے ہیں؟ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، الٹی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق. آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، لوگ کھول کے دیدار کرتے ہیں، اور جو عاشق ہوتا ہے وہ بند کر کے دیدار کرتا ہے. سمجھا رہی بات کے؟ تو کہا کہ سمندر کی گہرائی کو کوئی ناپ نہیں سکا، اور اس طرح دلوں کی گہرائی کو کوئی ناپ سکتا نہیں. یہ تو ایک دھوکے، یہ فریب، یہ دنیا ہے، یہاں الجھایا جا رہا ہے، دلوں کو خراب کیا جا رہا ہے. شب معراج کی شب حضور بتا گئے، یاد رکھنا شب معراج کی شب حضور بتا گئے کہ یاد رکھنا کہ دنیا کسی کی نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جب بندہ دنیا میں اللہ کو نہیں بھولتا تو ساری دنیا اسے یاد کرتی ہے. ایک روایت پڑھی نا، ایک روایت، اللہ نے دنیا کو حکم دیا ہے، اللہ دنیا کو حکم دیا ہے کہ دنیا یاد رکھ جو تیرے پیچھے بھاگے نا، بات مکمل کر رہا ہوں، جو تیرے پیچھے بھاگے تو آگے آگے بھاگ، تھکا دے اسے، تھکا دے، یہ بھاگتا رہے، تو آگے آگے ہو. سائے کو پکڑ سکتے ہیں آپ؟ زندگی پوری کوئی بندہ مجھے بتا دے جو بولے میں نے سایہ پکڑا ہے، اپنا سایہ ہم پکڑ نہیں سکتے. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا دنیا کو، کیا؟ اے دنیا جو تیرے پیچھے بھاگے تیری طلب میں تو آگے آگے ہو، اور اس کو تھکا دینا. بندہ بھاگتا ہے، یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، جب بندہ سب کچھ کر لیتا ہے آخر دیکھتا ہے بس ٹائم ختم ہو چکا ہے اور وہ اس کا اختتام ہو گیا. اب وہ کچھ کر لیا اس کس کام کا، جو حاصل کر لیا کس کام کا. تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ دنیا جو تیری خدمت کرنے لگے نا، تیری خدمت کرنے اور تجھے حاصل کرنے کے لیے، تو اس کو بھگا، اتنا بھگا وہ تھک جائے، پھر تو اسے حاصل نہیں ہوگی. لیکن جو تجھ سے منہ موڑے تو اس کی خدمت میں لگ جا.
کہ جو تجھ سے منہ موڑ کر میری طرف منہ کر لے، دنیا پہ میرا حکم تجھ پر یہ، جو میری عبادت کرے گا تو اس کی خدمت کرے گی، جو تیری خدمت میں ہوگا تو اسے تھکا دینا، جو میری بارگاہ میں جھکے گا تو اس کی خادم بن جانا، اس کی خادم بن جانا۔ تو صوفیہ یہ پیغام دے گے، شب معراج کی جب حضور یہ پیغام دے گے، آپ عجائبات دیکھیں، شب معراج کی بہت طویل گفتگو ہے، اب میں بہت باتیں بھی نہیں کر سکتا، بہت سی باتیں ایسی ہیں، محبت کی باتیں، عذاب کی باتیں، خوشیوں کی باتیں، انعامات کی باتیں، عطاؤں کی باتیں، اللہ رب العزت نے کیا دیا، لیکن مختصر وقت تھا تو مختصر بات اتنا کر جاؤں کہ اللہ رب العزت نے شب معراج کو، نماز کو تحفہ دیا، لیکن محبوب کو تحفہ اس سے بڑا ہے، جو اپنا محبوب ہمیں واپس بھیجا، ورنہ کوئی جنت میں جانے کے بعد، اتنا مقام پانے کے بعد، اتنی بلندی پانے کے بعد واپس نہیں آتا، لیکن حضور ہمارے لیے واپس آئے۔ یہ سب سے بڑی خوش قسمتی ہماری یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کو امتی بنایا، اور شب معراج کی شب نماز کا تحفہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو دیا۔ تو آج سے عہد کریں کہ اس معراج کے مہینے کے صدقے میں انشاءاللہ تعالی ہم نماز کو قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تعالی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نماز سے جڑ جائیں، حضور کا قلب سے کنیکشن ہو جائے گا آپ کا۔ کس سے؟ جس کا کنیکشن حضور کے دل کے ساتھ ہو جائے، پھر یاد رکھنا کہ پھر دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلان دیا جہاں۔ پھر بلبل شاہ فرماتے ہیں کہ پھر کنیکشن جڑ جائے تو پھر چارجنگ بھی ہوگا، پھر طاقتور بھی ہوگا۔ اللہ طاقتور ہے، اور اللہ نے سب سے بڑی طاقت اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے، سب سے بڑا مقام اپنے محبوب کو عطا کیا۔ جس کو بادشاہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا، جسے بادشاہ مل گیا اسے سب کچھ مل جائے گا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی محبت میں زندگی عطا فرمائے، حضور کی محبت میں موت نصیب فرمائے، حضور کی غلامی نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔